جالیات مذنب کی دعوت پر لبیک کہا اور یہاں تشریف لائے اور تشریف لا کر آپ نے ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری جد و جہد کو، ہماری کوششوں کو اور آج کی اس مجلس میں جو ہم کہیں جو سنیں اسے قبول فرمائے اور ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنائے، آمین یا رب العالمین۔ اسی طرح میں مکتب ترتیب جالیات مذنب کے مدیر، نائب مدیر، اراکین اور یہاں کے دعات اخوان کا میں بے حد شکر گزار ہوں کہ جنہوں نے مجھ ناچیز کو مدعو کیا اور یہ موقع دیا کہ میں اپنے بھائیوں سے کچھ دین اسلام کے تعلق سے کچھ گفتگو کر سکوں۔ دوستو، حقیقت یہ ہے کہ اس طرح کی مجلسوں کا انعقاد اس دیار غیر میں کسی نعمت مترقبہ سے کم نہیں ہے، بہت بڑی عظیم نعمت ہے۔ یہاں پر قدم قدم پر آپ کے جسم کی غذا کے لیے مختلف دکانیں کھولی گئی ہیں اور آپ صبح اور شام اللہ کی نعمتوں سے اپنے جسم کو کی نشو و نما کرتے ہیں اور اپنے جسم کو صحت و تندرستی دیتے ہیں، لیکن روح کی غذا جو ایک بنیادی غذا ہے، اس غذا کے لیے آج سے کچھ دنوں پہلے اس مملکت سعودی عربیہ کے اندر ان لوگوں کے لیے جو عربی زبان نہ بول سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں کوئی انتظام نہیں تھا، لیکن اس روح کی آبیاری کے لیے، اس روح کو غذا پہنچانے کے لیے، اس روح کی تاریکیوں کو ختم کر کے علم کی روشنی دینے کے لیے یہاں کے ولاۃ امور خادم الحرمین شریفین حفظہ اللہ سے لے کر اور جتنے بھی ولاۃ امور ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں یہ توفیق دی اور یہاں کے مملکت کے جو محسنین اور جو دیندار لوگ ہیں، صالح لوگ ہیں، ان کے ذہنوں میں یہ شعور پیدا ہوا کہ ہمارے اس وطن میں ایک وہ زمانہ تھا کہ جب ہمارے آبا و اجداد اللہ کے اور رسول کے اس پیغام کو لے کر دنیا کے گوشے گوشے میں بکھرتے تھے، تجارت کرنے جاتے تھے تو ان کے ساتھ رب کا قرآن ہوتا تھا، مصطفیٰ جان رحمت کا فرمان ہوتا تھا اور نبی کے سانچے میں ڈھلے ہوئے اخلاق ہوتے تھے، میٹھی زبانیں ہوتی تھیں کہ لوگ جنہیں دیکھ کر کے اسلام کو قبول کرتے تھے۔ ایک وہ زمانہ تھا، ان کو یہ شعور دیا اللہ وحدہ لا شریک نے کہ آج دنیا کی عظیم ترین نعمتیں اس ارض حجاز کے اوپر امٹ کر کے آ چکی ہیں اور انہی نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی اس نعمت کو حاصل کرنے کے لیے دنیا کے گوشے گوشے سے، ہر ملک سے لوگ یہاں پر حاضر ہوئے ہیں اور دولت سمیٹ رہے ہیں اپنی محنت سے، جد و جہد سے، کوشش سے، اور یہاں کی صحراؤں کو آپ نے، یہاں کے ریگداروں کو سبزہ بنا دیا ہے۔ جہاں ایک گھاس اگنا مشکل تھی، آج الحمدللہ نظر جاتی ہے تو چمنستان بنا ہوا ہے یہ ملک۔ یہ آپ ہی کے خون اور پسینے کا نتیجہ ہے اور ہماری محنتوں اور جد و جہد کا یہ ثمرہ ہے۔ یہاں کے ولاۃ امور کے اندر ذہن میں یہ شعور پیدا ہوا کہ کیوں نہ ہمارے ملک میں آئے ہوئے اخوان اور ہمارے ملک میں آئے ہوئے وہ غیر مسلمین جو یہاں آ کے دولت کماتے ہیں، کیوں نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی تعلیم سے بھی آشنا کیا جائے۔ اس مقصد کے پیش نظر یہاں پر الحمدللہ مختلف مقامات پر مکاتب جالیات کا یعنی اسلامک گائیڈنس سینٹر کا قیام عمل میں آیا اور الحمدللہ اس کے نتائج نہایت ہی اچھے نکل رہے ہیں اور اللہ کی توفیق سے وہ لوگ جو غیر مسلم تھے، وہ لوگ جو اسلام سے نابلد تھے، وہ لوگ جو اسلام سے نفرت کرتے تھے، وہ لوگ جو اسلام سے دور تھے، ان مکاتب جالیات کے اندر آنے کے بعد اور یہاں کی کیسٹیں کتابوں سے استفادہ کیا، انہوں نے فائدہ حاصل کیا اور اس کو پڑھا تو اللہ کی توفیق سے کچھ تو ایسے تھے جنہیں اللہ نے نور ہدایت عطا فرمائی اور ان کے سینے روشن ہوئے اور دنیا کی دولتوں کے ساتھ ساتھ وہ آخرت کی بھی دولت سمیٹنے لگے اور سمیٹ رہے ہیں۔ لیکن کچھ بدنصیب ایسے بھی ہیں جو دین کی دولت تو نہ حاصل کر سکے، لیکن کم از کم دلوں کے اندر جو نفرتیں، جو قدورتیں اسلام کے تعلق سے مغربی میڈیا نے اور دشمنان اسلام نے ان کے ملکوں میں ذہنوں میں ڈالی ہوئی تھیں عداوتیں، ان کا تصفیہ، ان کا صفایا کم از کم ہوا اور وہ آگ اسلام کے خلاف جو ان کے سینوں میں جل رہی تھی کم از کم وہ ہلکی ہوئی الحمدللہ اور وہ ٹھنڈی ہوئی۔ ایک مقصد تو یہ بھی تھا
کہ جہاں غیر مسلموں کو اسلام کی دعوت دی جائے، وہیں دوسرا مقصد یہ بھی تھا کہ آج دنیا کے گوشے گوشے میں، آج دنیا کے چپے چپے میں جس طرف بھی نظر دوڑائی جا رہی ہے، اسلام ایک اجنبی بن چکا ہے، مسلمانوں کے درمیان بھی اسلام اجنبی ہو چکا ہے، اور وہ عقیدہ اور وہ منہج اور وہ دعوت جو پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ماننے والوں کو دیا تھا، وہ اس دعوت کا نام لے کر کے لوگوں نے یہودیت کو، نصرانیت کو، مجوسیت کو، شرک کو، بدعت کو خوب پنپایا ہے، خوب پھیلایا ہے۔ تو ایک مقصد یہ تھا کہ ہمارے وہ مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے ہیں لیکن اس کے معنی اور مفہوم سے ناواقف ہیں، جس کی وجہ سے اور لا علمی کی وجہ سے کچھ، اور ان لا علمی کے بھی اسباب تھے، کچھ دین کی دوریاں، کچھ غربت، کچھ فقر، کچھ بے توجہی، اور کچھ برے علماء کی تربیت، اور قرآن و سنت سے دور دنیاوی طور پر یا شخصیت پرستی یا اس طرح کا مزاج ذہنوں کے اندر، لوگوں کے اندر ان برے علماء نے پیدا کیا اور ڈالا، جس کی وجہ سے ان کے ذہن، ان کے دماغ، ان کے عقیدے پراگندہ ہو گئے۔ تو مقصد یہ تھا کہ اس طرح کے دعوتی مراکز اور دعوتی سینٹر قائم کیے جائیں تاکہ مسلمان جہاں غیر مسلم اس سے استفادہ کریں، وہیں مسلمانوں کا طبقہ جو عقید توحید سے نابلد ہے، سنت سے نابلد ہے، اللہ کی کتاب سے نابلد ہے، اسے وہ چیزیں دی جائیں اور اسے روح کی غذا فراہم کی جائے تاکہ دنیا کے اندر یہ بھی سر اٹھا کے جی سکیں اور اللہ کی رحمت اور اللہ کی نعمتوں کے یہ بھی مستحق ہو سکیں۔ یہ مقصد، اس مقصد کے تحت اس طرح اللہ وحدہ لا شریک نے ہمارے لیے بھی یہ مجال کھولا اور ہمارے لیے بھی یہ میدان کھولا کہ ہم آ کر کے اپنے بھائیوں سے مختلف مملکت کے مختلف گوشے گوشے میں جا کر اپنے بھائیوں سے ملاقات کرتے ہیں، ان سے گفتگو ہوتی ہے، سوال و جواب ہوتے ہیں، اور پھر ان کے جو شبہات ہیں انہیں پیش کیا جاتا ہے، پھر ان شبہات کا ہم جواب دیتے ہیں قرآن و سنت کی روشنی میں، اور جو باتیں نہیں معلوم ہوتی ہیں ہم صراحتاً کہہ دیتے ہیں ہمیں اس بات کا علم نہیں ہے، آپ اپنے بڑے سے کسی سے پوچھیں، علماء مشائخ موجود ہیں مملکت کے اندر، ان سے رابطہ کریں، یا تو آپ وہ سوال ہمیں دے دیں، ہم رابطہ کر کے آپ کو پوچھ کے بتائیں گے۔ اس طرح سے الحمدللہ ایک فضا بن رہی ہے، اور اللہ کی توفیق سے کثیر تعداد میں لوگ اپنے ان مفاہیم کو اور ان غلطیوں کو جن پر وہ پہلے تھے، باپ داداؤں کے دین اور ان کے رسم و رواج اور ان کی جاہلی عادتوں پر، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی قسم بتا رہے ہیں، اللہ کے فضل و کرم سے کافی حد تک تبدیلیاں پیدا ہو رہی ہیں اور لوگ قرآن و سنت کی طرف مائل ہو رہے ہیں۔ لیکن یہاں پر ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہیے کہ شیطان ہمارا کھلا ہوا دشمن ہے، ان الشیطان لکم عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے، اور شیطان ہمیشہ یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو کسی بھی طرح سے دین صحیح سے، حقیقی دین سے دور رکھا جائے۔ میرے عزیز، میرے دوست، ہمیں اس شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اور اس شیطان کے ان عزائم کو اور اس شیطان کے ان ارادوں کو پست کرنا ہے اور انہیں ذلیل کرنا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ میرے عزیز سردست، میں کچھ بنیادی باتیں آج کے اس پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، جو بنیاد بڑی اہم ہے، اور یہ وہ بنیاد ہے جس بنیاد پر ہماری آخرت کی کامیابی کی بنیاد قائم ہے۔ اسی بنیاد کے اوپر ہم آخرت میں اس بنیاد کے بغیر کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ آئیے میں آپ کو اس مختصر سے وقت میں کچھ ایسے نسخے بتاؤں اور کچھ ایسی باتیں آپ کو میں دوں جن باتوں کے اوپر آپ عمل کر کے اور جن باتوں کو آپ سمجھ کر کے اور اپنے دلوں میں اسے بٹھا کر کے انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں اور آخرت میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں، تاکہ ہمارا یہ قیمتی وقت ہرگز ضائع نہ ہو۔ ہم جو بھی بات کریں اس بات موتیوں کی طرح ہم اپنے دامن دل میں بھریں اور اس کو اپنے ذہنوں کی تختیوں پر اسے نقش کر لیں، کیونکہ یہ وہ ضمانتیں ہیں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور آپ کو دے رہے ہیں، بتلا رہے ہیں۔ میں کوئی نئی بات کرنے نہیں آیا، نہ ہی میں آپ کے سامنے کوئی نئی دعوت پیش کرنے آیا، نہ ہی آپ ہم سے یہ توقع کریں کہ میں کوئی ایسی بات کروں گا جس کو کسی نے کبھی بیان ہی نہیں کیا ہوگا، ہرگز نہیں۔ میری دعوت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماخوذ وہ دعوت ہے جو، اور تمام انبیاء علیہ السلام کی وہ دعوت ہے
جب سے نبیوں کا سلسلہ، رسولوں کا سلسلہ شروع ہوا، انبیاء علیہ السلام جو دعوت لے کر کے آئے، چونکہ یہ میری آپ کی پہلی ملاقات ہے اور میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں، اس لیے میں اسی نہج پر اور اسی طریقے پر اور اسی منہج کو، نبیوں کے منہج کو سامنے رکھتے ہوئے میں آپ کے سامنے گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ وحدہ لا شریک نے جو انبیاء کا سلسلہ بھیجا اور نبیوں کا سلسلہ جو شروع کیا اور انہیں جو دعوت دی، میں بھی وہی دعوت آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعوت کی بڑی اہمیت ہے، اتنی اہمیت ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کے اوپر آپ کی دنیا بھی ہے اور آخرت کی بھی بنیاد کامیابی کی اسی بنیاد کے اوپر، اسی دعوت کے اوپر موجود ہے، اور وہ دعوت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آج کی گفتگو میری اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، اسی لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر ہوگی، کیونکہ یہ بڑا قیمتی موضوع ہے اور بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ نماز، روزے، حج، زکات، اخلاق، حلال، حرام، سود، زناکاری، بدکاری، چوری، یہ ایک سیکنڈ درجہ رکھتی ہے، لیکن جو پہلی چیز ہے وہ میں آپ کے سامنے، جسے اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے نبیوں کے ذریعے سے اس دنیا کے اندر بھیجا اور جسے قائم کرنے کے لیے اللہ نے رسولوں کا سلسلہ بھیجا، وہ میں آپ کے سامنے وہ پہلی بنیاد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ وہ بنیاد ہے جسے اللہ وحدہ لا شریک نے شروع کیا نبیوں سے، تو آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کو ختم کیا، اور آخری نبی ہمارے اور آپ کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی ایک بنیاد کو، اسی ایک بات کو، اسی ایک نقطے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کی دھرتی پر 13 برس تک اپنے لوگوں کے ذہنوں میں ڈالا، 13 برس تک صرف اسی ایک نقطے کو، اور جسے علامہ اقبال نے کہا تھا کہ سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے، سمجھ میں نقطۂ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بتخانہ ہو تو کیا کہیے۔ ابو جہل کے ذہن میں بتخانہ تھا، ابو طالب کے ذہن میں بتخانہ تھا، گھروں کے درمیان کے فاصلے بھی نہ تھے، ایک دیوار قائم تھی لیکن اسے نور ہدایت نہ ملی، لیکن سلمان فارسی روم اور ایران سے چلے ہوئے کہاں کہاں کے صحابہ آئے اور دامن دل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دیوی ہدایتوں سے بھر کر کے اور فیضیاب ہو کر کے چلے گئے۔ دلوں کی دیواریں، یعنی وہ گھروں کی دیواریں بھی، قربتیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں، قربتیں بھی انہیں وہ ہدایتیں نہ دے سکیں، اور دوریاں ان ہدایتوں سے لوگوں کو محروم نہ کر سکیں۔ میرے عزیز، وہ دعوت ہے توحید کی دعوت، توحید کی دعوت، یہ بڑی اہم دعوت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے، جیسا کہ میں نے بتایا، تمام رسولوں کو اسی ایک دعوت کے لیے حضرت ہود آ رہے ہیں، حضرت صالح آ رہے ہیں، حضرت لوط آ رہے ہیں، حضرت ابراہیم آ رہے ہیں، حضرت موسیٰ آ رہے ہیں، حضرت عیسیٰ آ رہے ہیں۔ جتنے بھی رسول آئے سبوں نے یہی لوگوں کے سامنے کہا لا الہ الا اللہ، اے لوگوں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود حقیقی نہیں ہے اور کوئی بھی اللہ کے سوا اس کائنات میں عبادت کے لائق اور عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ آئیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم شروع کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل بے سر و سامانی کے عالم میں مکے کی دھرتی پر فاران کی چوٹی سے، اور ایک روایت میں آتا ہے عجیب و غریب معاملہ ہے، آپ دیکھیں ذرا کہ وہ رسول تنہا تنہا فاران کی چوٹی پہ بیٹھ کھڑے ہو کر کے لوگوں سے یہ کہتا ہے قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے لوگوں لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے، تملک العرب والعجم، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکلتے ہیں، چند بکریوں کے چرواہوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں بکریوں کے چرانے والوں ذرا میری بات سنو، کہتے ہیں کیا بات ہے؟ کہنے لگے قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، لا الہ الا اللہ کہہ لو عرب و عجم کے مالک ہو جاؤ گے۔ بکریوں کے چرانے والے ہنسنے لگے، کہنے لگے ہمارے تو مقدر میں بکریاں چرانا لکھی ہیں اور تو ہمیں عرب و عجم کا مالک بنانے کے لیے یہ کلمہ کہہ رہا تھا۔ میرا خیال ہے تم پاگل ہو گئے ہو، تمہارے ذہن میں جنون ہو گیا ہے، اس لیے تم یہ باتیں کر رہے ہو۔ لیکن اللہ اکبر، دیکھیں تاریخ نے بتایا
कि मुट्ठी भर मुसलमानों की एक जमात उसी मक्के और मदीने की धरती से उठी और देखते ही देखते सारी कायनात के ऊपर छाती चली गई। और अल्लाह वहदहू ला शरीक ने एक दिन वो भी दिखाया कि कैसर और किस्रा के कंगन और कैसर और किस्रा के ताज और मुसलमानों के कदमों में आए और वो अरब व अजम के मालिक बने। अफ्रीका की सहराओं में इस्लाम की आवाजें गूंजी और दरियाए दजला और दरिया फरात के साहिल पर मुसलमान का एक सिपाही, अल्लाह का एक बंदा खड़े होकर के सज्जे शुक्र अदा करता है और रब से कहता है, ए पाक परवरदिगार